اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذخیرۃ الجانان فی فہم القرآن کتاب کا صفحہ نمبر 185 اور تفسیر کے درس کا صفحہ نمبر 167 سورہ البقرہ۔ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے جو نئے حضرات ہیں وہ سبسکرائب کر لیں کہ روزمرہ کے حساب سے ان کو درس بدر ویڈیو ملتی رہے۔ پہلے تلاوت کریں گے، پھر لفظی ترجمہ اور ربط اور پھر تفسیر بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ لفظی ترجمہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انت رہ تو وزوجک الجنت اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے، رغداً وسعت اور کشادگی سے، حیث شئتما جس جگہ سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہو جاؤ گے ناانصافوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو، مما کان فیہ ان خوشیوں سے جن کے اندر وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور کہا ہم نے اترو تم، بعضکم لبعض عدو بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ ہے ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ پس حاصل کیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتاب علیہ پس اللہ تعالی نے رجوع کیا ان پر، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہا ہم نے اترو تم یہاں سے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس، مِنِّي ہدًى میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس ان پر نہ خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غم کریں گے، والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ رب پچھلے سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان لیا۔ اس علمی امتحان میں آدم علیہ السلام کامیاب ہو اور فرشتے کامیاب نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے بغیر کسی کیل و کال کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے سے گھٹیا اور پسماندہ کو سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔
سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان کر کے فرماتے ہیں کہ کاش ابلیس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب قسم کے بزرگ تھے۔ انہوں نے مثنوی شریف میں کہانیوں کی شکل میں توحید و سنت، اخلاص، تصوف بہت کچھ سمجھایا ہے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے زمرے میں تو نہیں آتا، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان بایزید یلدرم ترکی اور سلطان علی برسلان سلجوقی رحمۃ اللہ علیہم خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں سے نہیں تھے، مگر بڑے نیک اور مجاہد قسم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یورپ والوں کو لگام ڈال رکھی تھی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں ایک نو عمر لڑکا جس کا نام ایاز تھا، اور یہ بہت ذہین اور سمجھدار تھا، کو مجلس میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور وزیروں مشیروں کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت، یہ چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کسی بڑے آدمی کو اپنے پاس بٹھایا کریں۔ اس وقت تو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، مگر جب انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا مندر گرایا اور ہندوستان کی قیمتی ہیرے اور جواہرات افغانستان پہنچے، ان میں سے ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا، اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک پتھر اور ہتھوڑا لا کر میرے سامنے رکھ دو۔ غلام نے پتھر اور ہتھوڑا لا کر رکھ دیا۔ جب مجلس جم گئی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیب سے وہ قیمتی ہیرا نکالا اور ایک وزیر کو کہا کہ اس کو پتھر پر رکھ کر توڑ دو۔ اس نے کہا بہت قیمتی ہیرا ہے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے، اور نہ توڑا۔ دوسرے وزیر کو کہا، اس نے بھی نہ توڑا۔ تیسرے کو کہا، اس نے بھی نہ توڑا۔ الغرض وزیروں مشیروں میں سے جب کسی نے ہیرے کو نہ توڑا تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا، لو بیٹے تم اس ہیرے کو توڑ دو۔ ایاز نے ہیرے کو پتھر پر رکھ کر ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کو کہا، بیٹا یہ بڑا قیمتی ہیرا تھا، سب مشیروں وزیروں نے توڑنے سے انکار کر دی، اور تو نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے کہا، بے شک ہیرا قیمتی تھا، مگر میرے آقا کا حکم اس سے زیادہ قیمتی تھا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ کاش کہ اے ابلیس ایاز سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ تو بہتر ہے، اگرچہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ آگ سے خاک بہتر ہے، مگر یہ تو دیکھتا کہ تجھے حکم کون دے رہا ہے۔ مگر یہ ساری باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور کہا ہم نے اے آدم رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی حوا علیہ السلام جنت سے مراد اصل جنت ہی ہے، نہ کہ ملک کے اردن کا باغ، جیسے کہ بعض ملحدوں نے کہا ہے کہ اردن میں ایک باغ تھا، اس میں ان کو بھیج دیا۔ یہ سب خرافات ہیں، بلکہ وہی جنت ہے جس میں حساب کے بعد مومنوں نے داخل ہونا ہے، اور وہ آسمانوں کی طرف ہے، جس کے مقابلے میں دوزخ ہے جس میں کافروں اور مشرکوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہی سمجھی ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ تم دونوں اس جنت سے وسعت اور کشادگی سے، حَيْثُ شِئْتُمَا، جس جگہ سے چاہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو شجر ممنوعہ کون سا تھا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نا انصافوں میں سے۔ یہ کس چیز کا درخت تھا؟ تفسیروں میں مختلف اقوال منقول ہیں۔ نمبر 1 انگور اور کھجور کا ذکر بھی ہے۔
نمبر 2 بادام اور املوک کا ذکر بھی ہے، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا بلکہ پودا ہوتا ہے، تو بات یہ ہے کہ جنت کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جو پودے ہیں وہ جنت میں درخت ہوں گے، ان کو اس درخت سے کھانے پر ابلیس نے اکسایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ابلیس لعین نے دونوں کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بھلائی کی بات تم سے کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ الٹی گنگا چلائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ ہے تو ابلیس مگر رب تعالیٰ کی قسم اٹھا کر تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام نے بھی اکسایا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ اگر حوا علیہ السلام خیانت نہ کرتی تو کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ بہرحال دنیا میں آنا مقدر تھا۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا، بدت لہما سوءتہما، کھل گئے سطر کے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اعراف۔ وہ لگے اپنے اوپر جوڑنے بہشت کے پتے، کھانا تو دور کی بات ہے دونوں نے چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کے کپڑے اتار دو۔ دونوں ننگ دھڑنگ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے درخت بھی بگڑ گئے۔ ستر پوشی کے لیے پتے کے لیے جس درخت کے قریب جاتے اس کی ٹہنیاں اوپر ہو جاتی۔ بالآخر انجیر کے درخت نے قربانی دی کہ پتے توڑ دیے۔ اب انہوں نے پتوں کے ساتھ پتے جوڑ کر آگے پیچھے رکھ کر سطر ڈھانپا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف و توبہ، الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، وَأَقُلْ لَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت بازی نہیں کی، حالانکہ اگر منطق لڑاتے تو کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار، ابلیس سے پوچھو اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کیوں دھوکہ دیا ہے، اصل مجرم تو وہ ہے۔ اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے تھے، مگر آدم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام چکر کاٹنے کے بعد بھی عاجزی کا اقرار کرنا ہے تو شروع سے ہی تسلیم کرو۔ کیل وقال کی کیا ضرورت ہے، اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ یہی انسان کی شرافت ہے کہ رب تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑتا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا کیوں ہوئی کہ اس درخت کا پھل کھا لیا۔ نمبر 1، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جس درخت کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہوں نے وہ مخصوص درخت سمجھا اور اس کے قریب نہیں گئے، اس نوع کے دوسرے درخت سے کھا لیا، یہ غلطی ہو گئی۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس نہیں کو نہیں تحریمی نہیں سمجھا بلکہ نہیں تز یہی سمجھا، اور نہیں تز
یہی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچنا بہتر ہے، اگر کر لو تو گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کی قسم سے مغالطہ ہوا کہ یہ جو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تم کھا لو، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم اٹھا لیا ہے اور ابلیس کو اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ہو گیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہوا ہو، یہ مقدر تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے زمین پر اترنا تھا، سو اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پس پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت سے، نتیجہ یہ نکلا فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکالا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان خوشیوں سے جن میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ تم، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارے دوسرے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری نسل میں ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی۔ یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا میں انسان ایک دوسرے کی کتنی گردنیں کاٹ رہے ہیں، بے شمار سے باہر ہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے اترنے کی جگہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرہ سراندیپ میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو سرزمین عرب میں، دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ عرفات کا معنی، عرفات کو عرفات کہتے ہیں۔ عرفات اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عرفات کا معنی ہے شناخت کی جگہ۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کی اس جگہ شناخت کی تھی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، ایک عرصہ تک زمین میں رہو، پھر دنیا سے جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ 8ویں پارے میں موجود ہے۔ فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور کہا ہم نے اترو یہاں سے سارے، یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کے زمن میں جوان کی اولاد ہے، زمن میں جو ان کی اولاد ہے، وہ تمام کے تمام سب کو خطاب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ اما اصل میں ان ما ہے، ان شرطیہ ہے، اگر ہدایت آئے، یہ اس واسطے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر مجبور نہیں تھا، اگر نہ بھیجتا تو اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہوئی تو تمہاری طرف پیغمبروں اور کتابوں کی شکل میں ہدایت بھیجوں گا۔ خوف حزن میں کیا فرق؟ فمن تبع ہدایا، پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ آئندہ کسی شے کا خدشہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اور گزشتہ کسی چیزوں پر افسوس ہو تو اس کو غم کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہونے کے بعد نہ تو آئندہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ گزشتہ زندگی پر کسی قسم کی پریشانی ہوگی، کیونکہ نیکیاں کر کے گئے ہوں گے۔ سوال، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن تو اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ سب کے طوطے اڑے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی رب سلم کہہ رہے ہوں گے، اے رب سلامتی فرما، اے رب سلامتی فرما۔ تو پھر لا خوف کا مطلب کیا ہوگا؟ جواب، اس کے جواب میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔
نمبر 1، کبھی تو خوف کا باعث ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی جو بادشاہ سے ڈرتا ہے، اس خوف کا سبب مجرم ہے جو مجرم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نمبر 2، اور کبھی خوف کا سبب مخوف آنا، یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس سے کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص صاحب جاہ و جلال بادشاہ کے سامنے ہو تو اس کے خوف زدہ ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ کا کوئی جرم کیا ہے، بلکہ اس کا قہر و جلال، سلطانی اور ہیبت خوف کا سبب ہے۔ آیت کریمہ میں پہلی قسم کی نفی ہوتی ہے، جو خوف کسی جرم کی وجہ سے ہو، یہ خوف ان پر نہیں ہوگا، اور نیک لوگوں پر جو خوف ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کا ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور لوگوں پر اعمال کی وجہ سے جو گھبراہٹ ہوگی، نیک لوگوں پر وہ نہیں ہوگی۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے اور جلیں گے، نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 138 تک ہم نے جو ہے آج درس تیسرا رکوع مکمل کر لیا، شکر الحمدللہ۔ چوتھا رکوع مکمل کر لیا، اور آگے ہم جو درس شروع کریں گے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر آئے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کا، کیسے انہوں نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کو۔ تو یہاں تک جو ہے نا ہم 4 رکوع الحمدللہ سورہ البقرہ کے 4 رکوع بما ترجمہ تفسیر کے مکمل کر چکے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ جن بھائی دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھا لکھا اس میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے علم سے علم دے۔ اگر کسی قسم کی بھول چوک ہم سے اس درس کے پڑھنے میں یا سمجھنے میں یا کسی چیز میں ہو گئی ہو تو ہم کو اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے، ہم اس غلطی کی کوتاہی کی معافی مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑے علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم سے نوازے، اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان کے ہاتھوں سے ہم ہر مسلمان بھائی دوست کو حوض کوثر نصیب ہو، اور خوشی خوشی وہ ہمیں گلے لگائیں۔ آمین ثم آمین۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔